زمین کی سمتیں چار ہیں۔ اس کا تعین اور زمین کا رداس معلوم کرنے والے عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں غالب ٹی وی۔ میں ولید آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ البیرونی 5 ستمبر 973 کو خراسان کے شہر خوارزم میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ ازبیکستان میں واقع ہے۔ آپ کا پورا نام ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی تھا۔ ان کے ابتدائی 25 سال خوارزم میں گزرے، جہاں انہوں نے فقہ، علمیات، گرامر، ریاضی، فلکیات، طب اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران آپ بنو عراق کے شہزادہ ابو نصر منصور کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کی ذہانت کی بنا پر اس وقت کے حکمران آپ کو اپنی صحبت میں رکھتے تھے۔ 10ویں صدی کا اختتام اسلامی دنیا میں شدید بدامنی اور سماجی بے چینی کا دور تھا۔ چنانچہ اپنے ملک میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے آپ 995 عیسوی میں بخارا روانہ ہوئے۔ یہ شہر تب دنیا میں علم کا مرکز مانا جاتا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تقریباً 3 سال یہیں مقیم رہے۔ یہاں وہ مسلم دنیا کے عظیم ہیرو ابن سینا سے رابطے میں آئے اور مختلف موضوعات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں 998 عیسوی میں وہ ایران میں طبرستان چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی پہلی کتاب لکھی، جسے گزشتہ صدیوں کے باقیات یا قدیمہ کے آثار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ رے چلے گئے۔ محمود غزنوی نے شہر کو فتح کر لیا اور البیرونی سمیت تمام علماء کو غزنی لے جایا گیا۔ 1017 عیسوی میں 44 سال کی عمر میں البیرونی نے محمد غزنوی کے دربار میں شمولیت اختیار کی، جہاں آپ کو سیاروں کے مطالعہ کے لیے مشیر مقرر کیا گیا۔ 1018 اور 1020 عیسوی کے درمیان سلطان محمود کی حمایت سے البیرونی نے غزنہ سے مشاہدات کیے، جسے اس کی عرض بلند کا درست تعین ہو گیا۔ 13 سال خدمات انجام دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے انہیں 1030 عیسوی میں ہندوستان بھیج دیا۔ البیرونی ہندوستانی زندگی کے ہر شعبہ سے واقف ہو گئے۔ انہوں نے ہندوستانی تاریخ اور ثقافت پر ایک کتاب لکھی، جسے تاریخ الہند کہا جاتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ایسے ویڈیوز ملتی رہیں۔ البیرونی قرون وسطیٰ کے اسلامی دور کے عظیم سکالر میں سے ایک تھے، جنہوں نے فزکس، ریاضی، فلکیات، جغرافیہ، فارماکولوجی، معدنیات، تاریخ، مذہب اور نظریات میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ مختلف زبانوں میں مثلاً فارسی، عربی، سنسکرت، یونانی، عبرانی، سریانی اور بربر سے واقف تھے۔ وہ ایک عظیم ماہر لسانیات تھے، جو پہلے ہاتھ میں موجود مقالات کے ایک حیرت انگیز تعداد کو پڑھنے کے قابل تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب الہند میں ہندوستان کے اپنے سفر کے مشاہدات درج کیے ہیں، جس میں برصغیر کے تاریخ اور سماجی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ البیرونی وادی سندھ کو ایک قدیم سمندری طاس سمجھتے تھے۔ ہندوستان سے واپسی پر البیرونی نے اپنی مشہور کتاب قانون مسعودی لکھی، جسے سلطان محمود غزنوی کے بعد ان کے بیٹے مسعود کے لیے وقف کر دیا۔ مسعود ایک ایسے حکمران ثابت ہوئے جس نے البیرونی کے ساتھ اپنے والد سے زیادہ حسن سلوک کیا۔ اگر البیرونی پہلے مجازی قیدی تھے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق سفر کرنے کے لیے آزاد کر دیے گئے۔ دوستو، جس میں آپ نے فلکیات، مثلثیات، شمسی، قمری اور سیاروں کی حرکات اور متعلقہ موضوعات کی کئی نظریات پر بحث کی۔ ان کی دوسری کتاب اثر البقیہ جغرافیہ کے ساتھ قوموں کی قدیم تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے زمین کی گردش پر بھی بحث کی ہے اور مختلف مقامات کے عرض البلد اور طول البلد کی صحیح قدریں بتائی ہیں۔ آپ نے میڈیکا کے بارے میں کتاب السیدانہ لکھی۔ ان کی کتاب الجواہر مختلف قیمتی پتھروں کے خصوصیات سے متعلق ہے، جن پر البیرونی نے بحث کی ہے۔ باقی دنیا سے صدیوں پہلے کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، ان کی کتاب التفہیم الاوائل میں ریاضی اور فلکیات کا خلاصہ ملتا ہے۔ البیرونی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے فلکیات مظاہرے سے متعلق تجربات کیے اور جنہوں نے جدید سائنس اور فلکیات کی ابتداء اور بنیاد ڈالی۔ انہوں نے عام چشموں اور آرٹیشین کنوؤں کے کام کرنے کی وضاحت کو، جو جہازوں کے رابطے کا ہائیڈروسٹیٹک اصول کے ذریعے چلتے ہیں۔ مزید برآں نباتات میں ان کی شراکت بہت قیمتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پھولوں میں 3، 4، 5، 6 یا 18 پنکھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی 7 یا 9 نہیں ہوتی۔ البیرونی کا اہم کام زمین کے رداس اور فریم کا تعین کرنے کا طریقہ تھا۔ البیرونی نے تقریباً 200 کتابیں لکھی اور فلکیات کے لیے چند آلات بنائے۔ البیرونی نے زمین میں رداس اور فریم کا اندازہ لگانے کے لیے جو طریقہ کار تجویز کیا اور استعمال کیا، اس نے جدید فلکیات کی بنیاد رکھی۔ اس طرح فلکیات کی بنیاد پڑ گئی۔
ناظرین گرامی، البرونی نے طب اور لوگوں کے مطالعے پر کام کیا۔ آپ نے طب پر ایک کتاب لکھی جس میں آپ نے ملتے جلتے ناموں والی ادویات کی فہرست بنائی۔ طبیعیات کے موضوعات جن کا البرونی نے مطالعہ کیا تھا ان میں ہائیڈروسٹیٹک شامل تھے اور مخصوص وزن کی بہت سی درست پیمائش کی گئی تھی۔ آپ نے سونے، مرکری، سیسا، چاندنی، کانسی، تانبا، پیتل، لوہا اور ٹن کی ثقافتوں کے درمیان تناسب بیان کیا۔ البرونی نے نتائج کو عدد اور اعداد کے مجموعے کے طور پر ظاہر کیا۔ سامعین محترم، انہوں نے ہندوستان پر اپنی تحقیق کی وجہ سے شہرت حاصل کی اور اس کی ثقافت اور لوگوں پر نوٹ لکھے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کے صحیفوں کو سمجھنے کے لیے سنسکرت سیکھی۔ ان کی اس طرح کی شراکت کی وجہ سے انہیں انڈرولوجی کے بانی یعنی ماسٹر کا خطاب دیا گیا۔ البرونی تقابلی مذہب کے مطالعہ کے علمبردار تھے۔ آپ نے اسلام، زرتشت، یہودیت، ہندو مت، عیسائیت، بدھ مت اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا۔ تاریخ الہند میں آپ نے ہندوستانی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا، بشمول مذہب، تاریخ، جغرافیہ، ارضیات، سائنس اور ریاضی کے۔ آپ نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کے ذریعے آپ نے چند دھاتوں کی مخصوص کشی ثقل کا کامیابی سے تعین کیا۔ دوستو، اپنی ذہانت کی وجہ سے البرونی نہ صرف حکمرانوں سے بندھے رہے بلکہ وہ قبائل کے درمیان تنازعات طے کرنے میں بھی مدد کرتے تھے اور سائنسی اور مذہبی معاملات پر بھی ان کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کا شمار اسلام کے عظیم سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تنقیدی روح سچائی سے محبت اور سائنسی نقطہ نظر برداشت کرنے کے جذبے کے ساتھ یکجا تھی۔ اپنی طویل تحقیقی زندگی کے بعد 77 سال کی عمر میں 1050 میں غزنی افغانستان میں وفات پائی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔